الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب بطور مہمان انسانی روپ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف بڑا معروف تھا کہ آپ مہمان نوازی بہت زیادہ کرتے تھے، دور دراز تک جاتے تھے، لوگوں کو لاتے تھے، انہیں بٹھاتے، کھانا کھلاتے تھے اور ان کو جگہ فراہم کرتے تھے۔ تو یہ ایک اچھا وصف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مدح فرمائی ہے۔ اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی محلے سے آ گیا، گھر میں آ کر بیٹھ گیا، ہمارے عرف میں اس کو مہمان نہیں کہتے۔ اسی طرح دوست ہوتے ہیں، کہیں چلے یار تھوڑی دیر تم گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے پھر چلا گیا، وہ اس کو مہمان نہیں کہتے۔ مہمان ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے جو ذرا دور سے آتا ہے اور 2-3 گھنٹے ہمارے گھر ٹھہرا ہے، یا چلے تھوڑا بھی ٹھہرا ہے لیکن دور سے آیا ہے اور کبھی کبھار آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مہمان۔ جو ہمارے جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہر تیسرے دن پہنچ رہے ہیں، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ان کو بھی حقیقتاً ہم مہمان ہمارے عرف میں نہیں سمجھا جاتا۔ مہمان وہی ہوتا ہے جو ذرا دور سے آتا ہے، یا تو ٹھہرتا ہے، رات گزارتا ہے، یا نہیں بھی گزارتا تو بہرحال تھوڑا فاصلے سے آتا ہے، اس کو ہم ہمارے عرف میں مہمان کہا جاتا ہے۔ تو مہمان نوازی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان مہمان میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، اس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک تو غیر مسلمین پہ کافی میں نے کلام کیا، دوسرا مسلمان ہوں لیکن فاسقین ہوں۔ اب یہ جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ بعض آتے ہیں گھر کے اندر، آپ نے ایک مذہبی گھرانہ ہے، باہر کے ملکوں میں بھی میں نے بہت ساری ایسی ماشاءاللہ فیملیز ہیں، ان کے گھر میں کوئی غلط چیز نہیں چلتی ہے، ٹی وی پروگرام ہیں، سب چینلز بہت سارے آتے ہیں، لیکن گھر میں خراب چیز نہیں چلے گی۔ اب یہ مہمان آتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے چینل لگا لیتے ہیں، فلمیں لگا لی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، یا کوئی اور مطلب ایک ایسا سین آ رہے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، اور وہ باتیں بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اب وہ مہمان کی وجہ سے سب خاموش بیٹھے ہیں، جی مہمان آئے، تو اس طرح کے بعض فساق آ جاتے ہیں۔ یوں ہی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیلس ہوتے ہیں، حاسدین میں سے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ذرا ٹو لگانے کے لیے، گھر میں کیا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، ساس بہو میں کوئی فائٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور ان میں بھائیوں میں کوئی ایکا ہے یا کوئی دراڑ پڑ چکی ہے، کیونکہ اب شادیاں سب کی ہو گئی ہیں، بھابھیوں نے اپنا کوئی کام دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا، اس طرح کی وہ آ کر، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، تو ان کو بڑی قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آتے ہیں مہمان بن کر اور حقیقتاً یہ ڈاکو ہوتے ہیں، سکون کے ڈاکو، قرار کے ڈاکو، اطمینان کے ڈاکو، آپ کے پیار و محبت کے ڈاکو، آپ کے درمیان پھیلی ہوئی خوشیوں کا ڈاکہ مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے مبارک قدم آئے اور گئے، اور جاتے ہی بہت برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو بعض ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں، یہ بھی فاسقین میں شمار ہوتے ہیں، کہ جو پہلے ساس کے پاس بیٹھیں کہ بہو کیسے چل رہی ہے، بھئی دیکھو ہوشیار رہنا، آج کل یہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں آج کل کی، ان کو وسوسہ ڈال کر پھر بہو کے پاس پہنچ گئے، دیکھو بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اپنی ساس سے ذرا بچ کر رہنا، بچپن سے دیکھتے آئے ہم ان کو، بڑی خطرناک خاتون ہے، اب اس طرح کی باتیں کر کے نکل جائیں اور آپس میں لڑوا دیں، تو یہ ایک ایسے مہمان ہیں کہ جو فسق و فجور عام کر رہے ہیں۔ ایسی بعض مہمان ہوتے ہیں کہ جو جیسے اب گھر کی خاتون ہیں، باپردہ ہیں، وہ خراب کام نہیں کرتی ہیں، انہیں اکسائیں گے، ارے آج کل پردے کا دور نہیں ہے بھائی، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا باہر نکالو، یہ کیا تم نے اپنے آپ کو بوریوں میں بند کر رکھا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا، اور خوب میک اپ کر کے وہ بھی آئی ہوتی ہیں اور وہ دکھاتی ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا میک اپ کیا ہوا ہے، اور تم یہ سب دقیانوسی پن ہے، اس کو ختم کرو۔ اب اس قسم کے مہمان جو آ کے گناہ عام کریں اور غلط کام کریں، جب بعد آ کے سگریٹیں پینا شروع کر دیں گے، چرس وغیرہ تو نہیں پیتے لیکن سگریٹ پینا شروع کر دیں گے، اور چرس بھی پئیں تو کوئی بعید نہیں ہے، بعض گھروں میں ڈرنک شروع ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر سگریٹ ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو معیوب سمجھی جاتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، گھر میں بچے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے۔ تو اس طرح کے بعض مہمان ہوتے ہیں جو ہوتے تو مسلمان ہیں، لیکن ان کا آنا فتنے سے خالی نہیں ہوتا، اور ان کا کوئی نہ کوئی اثر اور بگاڑ وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے کہ وائرس کی طرح، اور اس سے پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔
اب یہ تو کر نہیں سکتے کہ ایسا مہمان گھر میں آئے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکال دیں، رشتہ داروں میں سب کچھ ہوتے ہیں، اور آج کل نیک پرہیزگار رشتہ دار ملتے ہی کہاں ہیں؟ اگر آپ کے 100 رشتہ دار ہیں تو شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو حقیقتاً شریعت پر چل رہا ہوگا، زیادہ تر تو ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں، بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، تو اب ان کو ہاتھ پکڑ کے نکال تو نہیں سکتے، لیکن حقیقتاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان کی تعظیم کا حکم دیا، یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے۔ جو پورا اترتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور اس کے پھر فضائل بھی میں ذکر کروں گا، تو یہ پورا نہیں اترتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ گھر میں آ گیا ہے، رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ان کے ساتھ ایک محتاط رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ان کے لیے کھانا بنا دے، ان کی خاطر تواضع کر دے، سب کچھ کر دے، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر بالفرض وہ مطلب بار بار نہ آنا چاہیں تو اصرار کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ آپ آئیے ہمارے گھر میں، دوبارہ کب آئیں گے، اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیمانڈ کریں تو وہ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے جی دوبارہ آئیے گا نا، ہاں ہاں بالکل، اچھا آپ پرسوں چوتھا آ جائیے گا، فوراً ٹپک پڑیں گے۔ تو دیکھیں مہمان کا آنا برا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اتنے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھی اپنے گھروں کے اندر بے سکونیاں رکھتے ہیں اور دوسرے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ایسے اگر مہمان سے انسان ریزرو ہو، اور اگر دل میں آپ کی یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش یہ ہمارے گھر میں نہ آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں رشتہ دار، وہ گھر میں آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے لازم والد صاحب کے کان بھر کے چلے جاتے ہیں، وہ والدہ کو پھر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات والدہ کی طرف سے رشتہ دار آ گئے، وہ والد صاحب کے لیے کچھ کہہ کر چلے گئے۔ بچے بعض اوقات تو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو شعور ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی باتیں اثر کر جاتی ہیں۔ کبھی تو والد صاحب کے رشتہ دار آئے تو بچے ماں سے بدظن ہو گئے، اور ماں کے آئے تو باپ سے بدظن ہو گئے۔ تو ایسے رشتہ دار جو آ کر مطلب ملانے والی بات نہ کریں بلکہ توڑنے والی بات کریں، دل دور کرنے والی، دل پھاڑنے والی، سو عورتیں کہتی ہیں دل پھاڑ کر چلے گئے جی، دل پھاڑنے والی باتیں کریں، ایسوں سے تو بچنا بہت بہتر ہے۔ لیکن اب بات وہی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں نکال سکتے، تو گھر میں بہرحال ہمارے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ میاں بیوی دونوں اور اپنے جو بڑے بچے ہیں ان کو اپنا ہم ذہن بنا کر ایک آپس میں معاہدہ سا کر لیں کہ ہم نے اپنے خلاف کسی کی بات نہیں سننی ہے، اور کوئی اگر بولے تو فوراً ہمیں آپس میں ڈسکس کرنا ہے۔ یہ کاش ہم کر لیں تو اس میں فتنہ نہیں پھیلتا ہے۔ اگر کوئی والد صاحب کو کہہ کے چلا گیا اور انہوں نے شیئر نہیں کی بات، دل میں رکھ لی، تو لازم بات ہے رویہ تبدیل ہوگا، عمل تبدیل ہوگا، لیکن گھر والوں کو نہیں پتہ کہ کیوں۔ اور وہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جو ہمارا باہر سے آ کے ہمیں کچھ فیڈ کرتا ہے، ہمیں وہ اپنا بڑا ہمدرد لگتا ہے۔ گھر والوں کی باتیں گھر والے اعلیٰ کے سامنے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ وہ ایک ہمدرد آ گیا کہ اس نے آ کے آپ کے کان کے اندر ایک انجیکشن ڈالا اور آپ نے فوراً اپنے دماغ کے اندر ہلچل محسوس کر لی، اور اس کی بوئے پیار بھی آپ کو محسوس ہو گئی کہ نہیں بھی بڑا پیار کرتا ہے، یہ میرے لیے مخلص ہے۔ اور یہ گھر والے جو عرصے دراز سے خدمت کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جو زوجہ ہیں ان کو شوہر کے بارے میں، تو یوں اچھی طریقے سے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ایسے مہمان بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، یہ نہ ہی آئیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر وہ اپنی عادات ختم کر لیں، اچھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہماری بات سن رہا ہے اور اس کو برا محسوس ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خدا را یہ سوچیں کہ برا آخر کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، کہ آپ ایسے ہی ہیں کہ جاتے ہیں کسی گھر میں لگائے بجھائے کر کے آ جاتے ہیں، تو بھائی میرا قصور نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک اچھی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں، پھر اپنے رویے کو آپ تبدیل کریں نا، ہم پر غصہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہوتی ہے کہ ایک تو کافر مہمان، دوسرا مسلمان لیکن فاسق، فاجر، تخریب کار، حاسد اور اسی طرح جادو ٹونے کرنے والے بہت سارے ایسے رشتہ دار آتے ہیں کہ وہ تنہائی مانگتے ہیں۔ ذرا کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا ادھر آ جائیں، نہیں بس تھوڑا سا میں ذرا آرام کر لوں، اور وہ بستر میں تکیے کے نیچے دبا کے چلے گئے، بستر کے نیچے رکھ کے چلے گئے کوئی تعویذ، اور اسی طرح باتھ روم میں جا کے وہاں پر کوئی کسی جگہ پر رکھ دیا تعویذ۔ اس طرح کے بھی چکر چلاتے رہتے ہیں، اگرچہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ تعویذ بھی اسی وقت اثر کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس نے ایک آزمائش کا آپ کے لیے پیریڈ رکھا ہے، ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ اس ٹائم میں ہوگا، چاہے یہ تعویذ رکھتے یا نہ رکھتے۔ تو اس لیے بیجا خوف میں مبتلا ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے،
لیکن احتیاطی تدابیر کا ترک بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس قسم کی کوئی اگر تقریب کار خاتون آ جائیں جو کمرے میں تنہائی مانگیں اور وہ باتھ روم میں ذرا کچھ زیادہ وقت نکال کر باہر آ رہی ہوں، تو پھر ان کے جانے کے بعد تھوڑی سی تلاشی کا پروسیس کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی فلاں ہماری رشتہ دار آئیں، ہم نے بعد میں جب چیک کیا تو گدے کے نیچے سے تعویذ نکل آیا، حتیٰ کہ گدے کو تھوڑا سا اس کے دھاگے اکھاڑ کے کسی چیز سے اور اس میں ڈال کر اس طرح ملا کے چلی گئیں تو وہ بعد میں نکلا تعویذ۔ اس طرح واش روم میں کسی جگہ چھپا کے آئینے کے پیچھے اور کسی الماری کے نیچے وغیرہ وغیرہ کر کے چلی گئیں۔ تو اس طرح کے جو مہمان ہوں جو مسلمان ہیں لیکن اس طرح کی تقریب کاریوں میں مصروف ہیں، ان سے تھوڑا سا ریزرو رہے تو بہت اچھا ہے۔ ان کو کھلانا پلانے میں حرج نہیں کہ جی کیا کریں، رشتہ داری تو نبھانی ہے، لیکن اگر یہ نہیں آ رہے تو نہ آنا عافیت ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ آئیں گے تو بڑی برکات ہوں گی، بلکہ ان کے تو نہ آنے سے کچھ برکت ہو سکتی ہے، آنے سے نہیں۔ تیسری ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں اور لیکن ایسے نہیں ہیں فاسق فاجری، یعنی بے عمل لوگ ہیں لیکن کوئی برائی میں نہیں ہیں۔ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کے ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں فلم ڈرامے نہیں چلتے تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، وہ آپ کی اچھائیوں سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، آپ کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے ہیں اور آپ کے بچوں کو اچھی ہی نصیحت کر کے جائیں گے، چاہے ان کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، مطلب خوشیاں ہیں نہیں ہے، محبت پیار ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر اچھی نصیحت کر کے جائیں گے، دیکھو بیٹا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اگر مہمان ہیں تو بہرحال ان کی بھی جو خاص تعظیم کا حکم ہے، جو خاص درجات ہیں وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ بے عمل ہیں فاسق ہیں، لیکن یہ اچھے لوگ ہیں کہ کم از کم آپ کے لیے برائی کا سبب تو نہیں بن رہے، تو ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، کچھ تو بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہوتے ہیں عام مسلمان ہیں لیکن نیک ہیں، باشرع ہیں، خواتین پردہ دار ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں اور دیگر چیزیں، عالم نہیں ہیں، کوئی بڑے مطلب دینی منصب پر فائز نہیں ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، تو ان کے بارے میں خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف نیک کو اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ یہ سرکار نے ترمذی کی روایت حسر فرمایا ہے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ بڑا تفصیلی کلام ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا کہ جہاں مجبوری ہے تو وہاں کھلانا پڑ جاتا ہے، لیکن جہاں چوائس ہو کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے، دو دوست ہیں، ایک نیک پرہیزگار متقی ایک گناہ گار ہے، کس کو کھلاؤں؟ تو پھر نیک پرہیزگار کو کھلائیں۔ اور اگر کوئی بھی نیک پرہیزگار نہیں ہے، پیسہ جیب میں، دل چاہ رہا ہے کھلاؤں، تو پھر کسی کو نہ کھلائیں کہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہیں، کیا فائدہ۔ اور اگر آپ پھنس گئے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ کھلا سکتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی نیک آدمی کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کے جسم میں جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت نہیں بھی تھی تب بھی اس کا عمل آگے جو ہے، جو آپ کی کھلائی ہوئی غذا سے پیدا شدہ توانائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی فاسق فاجر کو کھلاتے پلاتے ہیں تو وہ ڈکارے مارتا ہوا اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو جو آپ کے کھانے سے طاقت اور توانائی آئی وہ اس نفس و شیطان کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو کیا فائدہ پھر ایسے شخص کو کھلانے پلانے کا؟ یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے نیک پرہیزگار متقی شخص کو کھلانا پلانا بہت ہی بہتر ہے۔ ایسے مہمان آئیں تو 10 بار بلائیے، ان کو رکنے کے لیے کہیے کہ ان کا آنا باعث برکت ہے، ان کا یہاں بیٹھنا باعث برکت ہے، جس کے اور انہی کے بارے میں دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو دیکھیں یہاں جو فرمایا کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، یہاں وہی مہمان جو مسلمان بھی ہو، اچھا نیک پرہیزگار ہے، آپ کے لیے کسی لحاظ سے باعث نقصان نہیں ہے، تخریب کار نہیں ہے، حاسد نہیں ہے، جادو ٹونے کا کرنے والا نہیں ہے، اس کی تعظیم کریں، اس کو تو بہت ہی درجات ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت ابو شرح خالد بن عمر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی اچھی طرح تواضع کرے، یعنی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اسے کھلائے پلائے، اسے ادب احترام سے بٹھائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک ہے، یعنی ہم ایسا رویہ اس کے ساتھ کب تک رکھیں؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات، یہ مہمان نوازی ہے، اور ضیافت 3 دن تک ہے، اور اس سے زائد صدقہ ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ مہمان کا حق رکھا ہے ایسے نیک مہمان کا کہ ایک دن ایک رات تک اگر وہ رکنا چاہتا ہے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کی خدمت کریں، اس سے زیادہ رکنا چاہتا ہے آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں گنجائش بھی ہے تو پھر 3 دن 3 رات تک یہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مطلب اور گنجائش رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ نفلی ہے صدقہ، سمجھ لیں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر مطلب یہ کہ مہمان کو سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، اس پہ میں کلام کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی روایت دیکھیں اسی قسم کی ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے پاس اتنی مدت ٹھہرنا جائز نہیں کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کس طرح گناہ میں مبتلا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ اس کے پاس ٹھہر جائے لیکن اس بھائی کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو ایسے بہت سارے رشتہ دار بھی دیکھے گئے ہیں جو بن بلائے تو مہمان ہوتے ہیں اور آ کے وہ ٹک جاتے ہیں، خصوصاً جیسے اب آپ ایک سٹی میں، جیسے ہمارے کراچی کی مثال لے لیجئے ہمارے کراچی کی مثال لے لیجئے کہ پورے پاکستان سے لوگ ہمارے کراچی میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ کراچی ماشاءاللہ ایسا پیارا شہر ہے کہ سب کو اپنے آغوش میں لے کر روزگار فراہم کرتا ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مجازاً ہم کراچی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اب جیسے پشاور سے کوئی مہمان آ رہے ہیں وہ بھی ادھر ٹھہریں گے اپنے کسی کراچی کے اندر، جیسے گھومنے پھرنے آئے تو وہی ایک رشتہ دار کراچی میں اس کے پاس چلے جاؤ۔ پنجاب سے مہمان آ رہے ہیں، اندرون سندھ سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، اس طریقے سے باہر کے مہمان آتے ہیں۔ یوں ہی مطلب یہ کہ جیسے باہر کے کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، کوئی یہاں سے گیا وہاں پر تو جی فلاں رشتہ دار ہے، چلو کچھ دن وہاں ٹھہر کے پھر آگے نکل جائیں گے، تو مہمان گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کے مالی حالات کیسے ہیں، وہ ہمیں افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، آرام سے کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا، اس کے گھر میں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی مہمانوں کی طرف سے غلط رویہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔